دیپ جس کا محلہ ہی میں جلے، دیپ جس کا محلہ ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میں بھی خائف نہیں تخت دار سے، میں بھی منصور ہوں قحط و اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ جیل کی بات کو، جیل کی بات کو، ذہن کی نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں لگے تم کہو، جان رندوں کو ملنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ انتہائی قابل احترام گلگت بلتستان کے معزز وکلاء صاحبان، مجھ سے پہلے ہمارے انتہائی قابل احترام جناب اورنگزیب ایڈوکیٹ صاحب نے چارٹر آف ڈیمانڈز پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور ان چارٹر آف ڈیمانڈز پہ پیش رفت کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے انتہائی بزرگ عیسائی ایڈوکیٹ صاحب نے گلگت بلتستان میں جہد مسلسل کے حوالے سے، جد و جہد کے حوالے سے نہایت ہی تفصیل کے ساتھ اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز کے حوالے سے یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ قانون کا اصول ہے کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن، اس پہ بات نہیں ہوتی، لیکن میرے دل کے اندر صبح سے یہ چیز سوار ہے اور اس پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ مجھے انتہائی دکھ ہو رہا ہے کہ آج ہم حالت جنگ میں ہیں، آج ہم اس نئے حکومت کے خلاف برسر تحقار ہے، آج ہماری اس دھرنے کا دوسرا دن ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے چند وکلاء صاحبان آج بھی جا کے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ شہرت پیشتا ہوں اس حالت جنگ میں، میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے اندر جانا تو بڑی بات ہے، عدالت کے گیٹ کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہاں کسی فرق کی انفرادی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ اجتماعی مسائل کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ سب وکلاء کے پاس کیسز ہے، سب وکلاء کے پاس کلیم چارجز ہے، لیکن اگر کوئی وکیل ڈسپلن کے خلاف کر کے عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں سپریم اپیل کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور جو گزشتہ جو عہدیداران ہیں، ان سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنے دن یہ دھرنا ناچار باقی جاری رہے گا، آپ کو سب سے پہلے یہاں آنا پڑے گا اور سب سے بعد یہاں سے جانا پڑے گا۔ بالکل ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے، ہم نے آپ کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے۔ جب آپ ہمارے لیڈر ہیں تو لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے وہ فرنٹ لائن کا لڑتا ہے، جو بیک سائڈ کا لڑتا ہے وہ ہمارا لیڈر نہیں ہے۔ اگر کوئی بیک سائڈ پہ لڑے گا وہ پشتی ہے، اگر وہ بیک سائڈ پہ جا کے اس دھرنے کو منتشر کرنے کی کوشش کرے گا یا اس عظیم تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا، وہ ہم سب کا دشمن ہے اور دشمن رہے گا۔ اور انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی جو فرق اس دھرنے میں بنیادی کردار ادا کرے گا، اچھا کردار ادا کرے گا، ہم اس کو منتخب کریں گے۔ ہم علاقیت کے اور ضلع وائز کی تمام حقوق انشاءاللہ ہم توڑ کے رکھ دیں گے۔ جو ہمیں لیڈ کرے گا، جو فرنٹ لائن پہ آگے لڑے گا، ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ غیر سنجیدگی سے یہاں کوئی ڈرے، سنجیدہ ہوتے رہے اور اس نااہل کرپٹ حکومت کو یہ پیغام دے کہ وکلاء معاشرے
معاشرے کا انٹلیکچوئل ایلیٹس ہے، حکمراں معاشرے کا فرسٹ سب پہ آنے والے لوگ ہیں۔ یہ نہ صرف اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں بلکہ سماج کے اندر پائی جانے والی ناانصافیوں کے لیے اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ میں جو اصل طاقت ہے، جو ریاست کے اصل اختیارات استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو خدا کے طرف سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن سے بھی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو بولنے دے، آپ لوگوں کو سوچنے دے، آپ لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے دے۔ اگر ریاست کو خطرہ ہے تو آپ کے ناانصافی کی وجہ سے ہے، اگر ریاست کو خطرہ ہے تو ٹولے کی وجہ سے جو آپ نے ہمارے سروں کے اوپر مسلط کیا ہے۔ اگر ریاست کو خطرہ ہے